10-15 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ اس سے قبل ہم اپنے معزز مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس صابر حسین باپو، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رونق افروز سادات کرام اور سید حضرت علامہ مولانا سید صابر حسین باپو کے عرس میں دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام اور سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع نظام الوجود واخترع ماهية الأشياء، إن أبهى درر تنظم ببنان البيان، وأزهر زهرات تنثر في أراضي الأزهار، نحمده على ما أولانا من آلاء أطرعت حيازها، ونشكره على ما عاطعنا من نعماء أزهرت ريازها، ونسأله أن يفيض علينا من زلال هدايته ويوفقنا للعروج إلى معارج عنايته، وأن يخصص رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف البريات بأفضل الصلوات، وآله منتجبين وأصحابه منتخبين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز اور محترم سامعین، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا انعامدار مدنی تاجدار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود نچھاور کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و السلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، آپ کو جو اصل خطاب سننا ہے، جو مجلس جو سجائی گئی ہے آج، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سال یہاں پر اس سرزمین پر حضرت صابر حسین باپو کا ایک عظیم الشان پیمانے پر عرس منایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن چونکہ ماحول ابھی درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک مختصر سا پروگرام رکھا گیا ہے۔ تعداد کو آپ نہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ دربار ہے، یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں جن کی مدح و سرائی قرآن مقدس نے کی ہے۔
جن کی تعریف تاجدار کائنات نے فرمائی صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اللہ اللہ ایسے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے تمام صحابہ سے حسن سلوک کا وعدہ لے لیا ہے۔ ایسے مقدس صحابہ جس کے بارے میں قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ وہ مقدس جماعت ہے اور خطاب کرنے والے تاجدار کائنات ہیں جن کے سفر کو قرآن سبحان الذی اسریٰ کہہ کے بیان کرتا ہے، جن کی عظمت کو اور جن کی شان کبریائی کو قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کے بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں هل انبئکم بخیارکم، اے میرے صحابہ کی مقدس جماعت، اے گروہ صحابہ، کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کی پہچان نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کی علامت نہ بتا دوں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اگر انہیں تم دیکھو تو ان کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، ذرا قربان جائیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے؟ یہ کون نفوس قدسیاں ہیں؟ یہ کون مقدس جماعت ہے جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے؟ یہ کون برگزیدہ لوگ ہیں؟ یہ کون سادے لوگ ہیں جن کی عظمت کو تاجدار کائنات نبوت کی زبان سے بیان کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو تو ان کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ ایسے سالے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس۔ دنیا میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، یہ اللہ کے ولی ہوں گے، یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت بنا دیا ہے، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا ہے، ہم نے آسمان دنیا کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا ہے۔ کس طریقے سے خوبصورت بنا دیا ہے؟ ستاروں کے ذریعے سے خوبصورت بنا دیا ہے۔ قرآن کریم میں ستاروں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ستاروں کے ذریعے فرمایا، ستاروں کے تعلق سے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ لوگ ستاروں کے ذریعے سے راہ بھی پا لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ستاروں کے ذریعے سے شیطان کو مارا بھی جاتا ہے۔ دو کام، اور تیسرا کام قرآن بیان کرتا ہے کہ آسمان دنیا کو اللہ نے ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان تین کام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا کام ستاروں سے لیا جاتا ہے یا کوئی سمجھتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے۔ لیکن اب آؤ، آسمان دنیا کو اللہ نے ستاروں سے مزین کر دیا ہے، لیکن روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ سے مزین کر دیا ہے، اللہ اولیاء سے مزین کر دیا ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان کے لیے امان ہے اور زمین کے لیے اولیاء اللہ امان ہے۔ اللہ اللہ، ذرا قربان جائے، یہ میں نہیں کہتا، شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب 2011 میں جب کانفرنس ہوا تھا اس میں ایک کتاب چھپی گئی تھی، ایک کتاب کا رسمی اجرا ہوا تھا، اس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے کہ جب شیخ الاسلام نے تقریر فرمائی تھی تو فرمایا کہ ستارے آسمان دنیا کے لیے امان ہے اور اولیاء اللہ روئے زمین کے لیے امان ہے۔ ستاروں میں اولیاء اللہ میں ڈیفرنس ہے، بہت بڑا ڈیفرنس ہے، اس لیے کہ ستارے آسمان کے لیے امان ہے، لیکن اولیاء اللہ وہ ہے کہ اگر جو مردہ دل لے کر کے اولیاء اللہ
تازگی عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے دلوں میں اولیاء اللہ کے صدقے میں نور عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ لیں، ستارے آسمان کے لیے امان ہے، اولیاء اللہ زمین والوں کے لیے امان ہے۔ اللہ اولیاء اللہ صرف تین کام کے لیے نہیں، دیکھو اللہ کے ولی کیسے کیسے گزرے ہیں، اللہ کے کیسے کیسے برگزیدہ بندے گزرے، اللہ کے کیسے کیسے نیک بندے گزرے۔ حضرت بایزید بستامی کو لے لیں، حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کو لے لیں، حضرت داؤد طائی کو لے لیں، حضرت کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے اولیاء اللہ کی نگاہ لوح محفوظ کو دیکھ لیتی ہے، اور یہی تک نہیں، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی تقدیر بھی بدل دیا کرتے ہیں۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں، بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو قضائے مبرم ہوتا ہے اس کو بھی میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ کسے عطا کرتا ہے؟ اللہ یہ طاقت ان لوگوں کو عطا کرتا ہے کہ جو اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو اللہ اسے وہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کی حکمرانی کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج دیکھ لیجئے، آخری بات بتا دوں، آج کا ماحول دیکھیے، ہم کو دعوت ملتی ہے لیکن آج ہم بہانہ کر دیتے ہیں، اگر کوئی انوائٹ کرتا ہے ہم نہیں جاتے ہیں، کرونا کا معاملہ ہے، کرونا کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں کہ مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بدن میں بھی سرایت کر جائے۔ لیکن یاد رکھ لیں، اسلام اس کا سخت مخالف ہے، یہ ٹچ ہونے بیماری کا اسلام قائل نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا عدوہ ولا طیرہ، چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے اس پر روشنی نہیں ڈالنی ہے، مجھے بتانا یہ ہے کہ دیکھو آپ ایک دوسرے کے قریب سے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، نماز میں ابھی ہماری سب مکمل نہیں ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماحول کیسا ہے، لیکن دیکھو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی محبت کس طریقے سے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ دور دراز سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے ان اولیاء اللہ کے قدموں میں آ کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھ لو، اگر ان اولیاء اللہ کی محبت اگر تم نے اپنے دل میں بسا لیا تو یاد رکھ لو، دنیا بھی تمہاری حسین ہو جائے گی، دنیا بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی، اور قبر میں بھی تجھے کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب تک قیامت کا دن ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، صابر حسین باپو صرف سید بھی نہیں ہے، ایک ولی کامل بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو ولی ہوگا وہ عالم بھی ہوگا، لیکن آپ ان کی زندگی کو جانتے ہیں کہ انہوں نے علم بھی پڑھا ہے، بہترین عالم بنے ہیں۔ میں آپ کو آخری بات بتا دوں کہ صابر حسین، پھر میں بتاؤں گا آپ کو آخری میں کہ صابر حسین باپو کی شخصیت کیا ہے۔ دیکھو کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ حضرت علامہ سید صابر حسین باپو عالم بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، اور سید بھی ہیں، ایسی ایسی فضیلت کے جامع ہیں۔ اور امام راضی اپنی کتاب تفسیر ابن کبیر میں فرماتے ہیں کہ جب علماء کی جماعت جنت میں جا رہی ہوگی تو نادى منادن، ایک منادی آواز لگائے گا، لا تدخلوا فی الجنہ واشفعوا لمن تشاءون، اے گروہ علماء جنت میں مت داخل ہو، تم جس کی شفاعت کرو گے تمہاری شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ ابھی جنت میں جانے کی انٹری نہیں ہے، لیکن یاد رکھو یہ سید بھی ہے، یہ ولی کامل بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، آپ کی بخشش کراتے ہوئے جائیں گے۔ لوگوں یاد رکھو، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کی زبانیں عقل سے جن تقوان الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، مصطفیٰ کا بولتے ہیں تو وہ اللہ کی بولی بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، اگر مصطفیٰ اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ زبان مصطفیٰ کی ہے لیکن کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ کنکری مصطفیٰ نے پھینکی لیکن رب کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ مصطفیٰ وہ کنکری تم نے جو پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہوئی صلح حدیبیہ میں قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک وہ بیعت جو آپ کے دستے نبوت پر ہوئی، وہ آپ کے دستے
ہوئی وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں ہوئی، وہ اللہ کے ہاتھ پر ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھو، قرآن اولیاء اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، حضرت مصطفیٰ اولیاء اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، صحابہ اولیاء اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے آپ اپنا رشتہ مضبوط کر لو، انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آپ بھی سمجھ جائے گی۔ ٹائم ختم ہو گیا اور ہم سب جو آئے ہیں حضرت کی بارگاہ میں، اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ہر سال اتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، یہ ہمارے خاص طور پر سید ذاکر حسین بابو، ان کے بارے میں تو کیا پوچھنا، ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت میں ہمیشہ بولتا ہوں، یہ حقیقت ہے اور میں نے کئی بار ناپا میں بھی جمعہ مسجد میں بھی بولا ہے اور پھر آج میں بولتا ہوں کہ اگر آج میں ان لوگوں کے بیچ میں بول لیتا ہوں تو ان کا بہت بڑا دین۔ اللہ میں دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی کیوں، ان کی کیا وجہ ہے؟ پڑھا آپ نے، تقریر آپ کرتے ہیں، ان لوگوں کی کیا وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے؟ یاد رکھیں سب سے پہلے بورسٹ کی سرزمین میں غازی ملت کے اسٹیج پر انہوں نے ہمیں بلایا، اور ایک بار نہیں، 2 بار 3 بار۔ تو بحمد تعالیٰ ہم صدق دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو ان کے خاندان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو ذمہ داری لے کر کے چل رہے ہیں، یہ جو عرس کراتے ہیں اور ہزاروں لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی بڑھوتری عطا فرمائے۔ ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو فیملی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی آفتوں سے بلاؤں سے نصیب ہوتا ہے۔ واقعی بہت پیارے اقبال مولانا مصرف صاحب نے فرمائی، یہ سمجھ لیجئے کہ حضور سرکار صاحب حسین بابو کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا اور آپ کو بتا دیا کہ جو ان کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ اس تقریر کا نچوڑ یہ ہے، ہم ان کے ہو جائیں گے تو سمجھ لو خدا کے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہے۔ اور انسان کسی بھی رشتہ دار کی بات کو ٹال دیتا ہے مگر کبھی بھی دوست کی بات کو نہیں ٹالتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو فال دے کر تمہاری صرف قسمت بتا سکتے ہیں، مگر ولی کامل وہ ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر اگر ایک محبت والی نظر ڈال دے تو تمہاری قسمت کو بدل دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے اپنی قسمت کو اور چار چال لگانے کے لیے سید صابر حسین بابو کے اس مبارک عرس کے اندر ہم خطیب غور سے خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ و مولانا شاہ سید مجموع علی بابو کی تقریر سے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ پھول بہار اگر آ چکا ہو تو ہمارے خلیفہ حضور شیخ الاسلام بلبل چروتر سید عبدالقادر بابو سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور سید مجموع علی بابو کا پھولوں کے ہار سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام عرس سید صابر حسین بابو علماء اہل سنت اور سید مصرف حسین مجموعی بابو کے بعد سید ذاکر حسین بابو کا استقبال مصرف مولانا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آئیے بالکل دل کی گہرائیوں کے ساتھ عبدالقادر بابو۔ اور جو لوگ بھی ابھی ادھر ادھر بیٹھے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ محفل میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ وہ محفل ہے کہ جو یہاں پر بیٹھ جائے سمجھ لو وہ جنت میں بیٹھا ہے، جنت میں بیٹھے ہیں۔ مگر ایک فائدہ اور بتا دوں کہ یہاں کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگا دیا جائے گا، لہذا آپ جنت کے
اندر جگہ بھی بناتے رہے اور وہاں پر پھلدار درخت بھی بناتے رہے تاکہ پھر ہمیں اس دنیا کے اندر مدینہ کے تاجدار کے صدقے میں سید صابر حسین سید مجلی علی باپو کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ آدھے کھا کر آئے آدھے بھوکے بیٹھے گئے، مگر ایک بات بتا دوں، شیر جب بھی بھوکا ہوتا ہے اس کی بہار لمبی ہو جاتی ہے. لہذا ہر مسلمان شیر ہے، آواز شیر کی طرح ہونی چاہیے، مگر یاد رکھیں 2 پیر والا شیر 4 پیر والا نہیں. لہذا استقبال اسی طرح ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید صابر حسین باپو کا دامن، عرص سید صابر حسین باپو خلیفہ حضور شیخ الاسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. स्टॉप कर दे बंद है. اللہ وبرکاتہ. बोलना الحمدللہ رب العالمین काही थी आटलो आवाज 500 रुपयाला चाहिला والعاقبۃ للمتقین लाईट देवानी 140 والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وشہداء ملتہ وعلماء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم وخطابہ القدیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل کرتے تھے کہ قیامت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اتنا بھی قرآن نے قیامت ہی کا ذکر فرمایا. میں نے جس سورہ پاک کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ. قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قسم یاد فرما کر اس دن کی عظمت کو ظاہر فرمایا، اس لیے کہ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چیز سے ہمیں لگاؤ ہے. ہم کہتے ہیں ماں کی قسم، باپ کی قسم، ایک قرآن کی قسم، ایمان کی قسم. پتہ چلتا ہے کہ یہ ان چیزوں سے محبت فرماتا ہے، اس لیے ان کی قسم کھا رہا ہے. تو جب رب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز سے محبت فرماتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم یاد فرمائی. یہ ایسا دن ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا کلام عظیم میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بھائی پہچاننے سے انکار کر دے گا، ماں باپ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، دوست اولاد پہچاننے سے انکار کر
کر دیں گے. قیامت کا دن ایسا ہے کہ سارے رشتے دار وہاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. اگر کوئی گلے لگانے والا ہوگا تو کملی والا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن سے اس لیے محبت فرماتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی. تو قیامت کا دن تو عذاب کا دن ہے، سختیوں کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے. یا اللہ اس دن کی تو قسم کیوں یاد فرما رہا ہے؟ تو اللہ کی رحمت پکار اٹھی. عذاب والوں کے لیے عذاب کا دن ہے، مگر یہ قیامت کا دن تو میرے محبوب کی شان دکھانے کے لیے، میرے محبوب کا مقام دکھانے کے لیے. اس لیے مجھے یہ دن بہت پیارا ہے، اس لیے میں اس دن کی قسم یاد فرما رہا ہوں. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور قسم ہے مجھے ملامت کرنے والے نفس. ملامت کرنے والا کون سا نفس؟ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ ایسا سمجھے کہ پہاڑ کے نیچے دب گیا اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے سر کو جھکا دے اور گناہ کی یہ نفس لوامہ، انسان کی فطرت میں گناہ لکھا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان سے گناہ نہ ہو. اللہ نے نظر بھی دی ہے اور سامنے نظارہ. وزیر خاص حضرت ایاز سے بے انتہا محبت کرتا اور لوگ حسد سے جل جاتے، تو کئی بار ان کے حسد کا جواب دینے کے لیے بادشاہ کچھ نہ کچھ سامنے ان کے پیش کرتا رہتا. ایک دن حوض کے پاس اس نے کرسی لگائی اور سارے سلطنت کے بڑے عمرہ کو جمع کیا اور سب جمع ہو گئے. تو اس کے ہاتھ میں ہیرے کی تھیلی تھی، وہ ہیروں کی تھیلی حوض کے اندر ڈال دی اور پھر ایک شخص کو بلایا، کہا کہ اندر سے ہیرے نکال لیں مگر کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے. وہ پیچھے ہٹ گئے، پانی میں بھی جائیں اور کپڑے بھی نہ گیلے ہوں. دوسرے کو بلایا، اس نے بھی منع کر دیا. سب لوگ انکار کر گئے. تو ایاز کو بلایا اور کہا دیکھ، ہیرے پانی کے اندر سے لانے ہیں، کپڑوں کو اور بدن کو پانی سے بچانا ہے. ایاز نے حکم سنتے ہی پانی میں چھلانگ لگا دی، ہیرے نکال لیے، بادشاہ کے سامنے رکھ دیے. بدن سے پانی ٹپک رہا ہے. بادشاہ جلال میں آ گیا. اے ایاز، میں نے تو کہا تھا کہ پانی سے بدن کو اور کپڑوں کو بچانا ہے. کہا حضور آپ کے دو حکم تھے، ایک ہیرے لانا اور ایک پانی سے کپڑوں کو بچانا. ایک میں نے حکم پورا کر دیا ہے اور یہ کپڑے بھیگ گئے ہیں. میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. آپ کا ایک حکم نہیں کرتے آپ کی نبوت. اس لیے کئی بار سرکار کی بارگاہ میں مشرکوں نے یہ سوالات کہ آپ نبی ہیں تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے. تو وہ نبی کو تو مانتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے.